گئے اور آپ نے وہاں جا کے نماز نہیں پڑھی۔ علماء بتلاتے ہیں یہاں بھی کہ یہاں منا میں یوم النہر میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اسی طرح دوسرے دن تیسرے دن یہ نمازیں منا میں پڑھنی وہی افضل ہے۔ اپنی مرضی سے جناب جا کے بیت اللہ میں پڑھنی بھی جو ہے وہ افضل نہیں ہے، یہاں پڑھنی افضل ہے۔ میں ایک مسئلہ اور آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے کہ 4 رکعتوں کی نماز ہو تو 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد پڑھا جاتا ہے اس تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا درست ہے، صحیح ہے؟ اب دیکھیے یہ درود شریف ہے، وہاں میں نے چند مثالیں دی ہیں قرآن مجید کی، اور بھی اس سلسلے سے مثالیں موجود ہیں، لیکن میں بات مختصر کرتا ہوں کہ یہاں درود شریف پڑھنا ہے، 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھا ہے، التحیات للہ یہ دعا پڑھی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھ سکتا ہے جی، پڑھ لے۔ مولوی صاحب کیا حرج ہے درود شریف پڑھنے میں؟ درود کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ درود کا منکر تو پھر اللہ معاف فرمائے، اس کو تو اللہ کے نبی سے محبت کا جو ہے نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو درود کا منکر ہے۔ تو اب وہاں مولوی صاحب درود شریف پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اس میں درود شریف پڑھنے میں کیا حرج ہے، کیا نقصان ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ جی نہیں درود شریف یہاں نہیں پڑھنا، یہاں درود شریف اپنی جگہ اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن یہاں نہیں پڑھنا۔ حتیٰ کہ علماء احناف تو کہتے ہیں کہ اگر درود شریف یہاں پڑھ لے، درود پورا بھی نہیں بلکہ اتنا کہ اللہم صلی علی محمد صرف اتنا پڑھ لے تو سجدہ سہو پڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر، بھئی صاحب میں غلطی ہوئی ہے نا، تو یہ غلطی کیوں ہوئی ہے؟ درود پڑھنے میں غلطی کی ہے اس نے؟ درود شریف پڑھنا غلط ہے مولوی صاحب؟ وہ کہتے ہیں ہاں یہاں غلط ہے۔ کیوں غلط ہے مولوی صاحب؟ اس لیے کہ یہاں نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں پڑھا نہیں، اس لیے یہاں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو بھائیو درود شریف ہو، قرآن مجید ہو، نوافل ہوں، فرائض ہوں، یا جتنے بھی یہ احکام اور مسائل ہیں، یا جتنے اجر و ثواب کے معاملات ہیں، یہ اجر و ثواب کے معاملات اسی وقت ہیں، اسی صورت میں ہیں، اسی شکل میں ہیں جس صورت اور شکل کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کیا ہے، اور اسی عمل میں اجر و ثواب ہے جس کے اجر و ثواب کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے۔ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کا اسوہ اور آپ کا طریقہ یہی بہترین طریقہ ہے۔ ہر خطبہ آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ہر خطبے میں آپ یہ فرماتے تھے ان خیر الحدی حدی محمد، سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب ایک طرف اللہ کے رسول کا طریقہ ہو، آپ کا طریقہ ہو، دوسری طرف اپنا من بھانتا، اپنی پسندیدہ اور اپنا چاہتا ہوا عمل کر لے انسان، تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول اور اللہ رب العزت کے ہاں منظور اور اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ہونے کا تصور بالکل غلط ہے۔ ثواب اور اجر وہی اسی عمل کا ملتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اور آپ کے اسوہ کے مطابق ہو۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں خبردار فرمایا یہ بات کہہ کے کہ من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے اس دین میں کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، فی امرنا ھذا ہمارے اس کام میں، یہ نہیں کھانے پینے میں، لباس میں، پہننے میں، آنے جانے میں جو سہولتیں یا جو میسر ہیں وہ ان کی بات نہیں، فی دیننا ہمارے اس دین میں، من احدث فی امرنا ھذا ہمارے اس امر میں، امر سے کیا مراد، ھذا سے کیا مراد، ہمارے اس دین میں جو چیز اضافہ کرتا ہے فہو رد، وہ مردود ہے، رد ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی بھی اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف تو یہ فرمایا ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف فرمایا جو میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے اس میں اضافہ آدمی کرتا ہے تو فرمایا فہو رد، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، کہ جائے کہ اس کا ثواب تصور کیا جائے، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے ہمیں وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے اور انہی چیزوں کو اجر و ثواب کا باعث سمجھ کے کرنا چاہیے جن کی ترغیب اور جن کا حکم
اور جن کی اجازت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے یا آپ نے اپنی زندگی میں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہمارے شیخ امام ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں لئن ارا فی المسجد نارا لا استطیع اطفاءها احب الی من ان ارا فیہ بدعۃ لا استطیع تغیرها۔ فرماتے ہیں کہ اگر میری مسجد میں آگ بھڑک اٹھے، اور اگر میری مسجد میں آگ بھڑک اٹھے، لا استطیع اطفاءها، اور میں اس کو بجھانے کی طاقت نہ رکھتا ہوں، بجھا نہیں سکتا، فرماتے ہیں احب الیہ، یہ میرے نزدیک قابل گوارا ہے، اس کو میں گوارا کر سکتا ہوں، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میری مسجد میں کوئی ایسا کام کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ آگ اگر میری مسجد میں بھڑک اٹھے، بجھا نہ سکوں، یہ میرے لیے اس میں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ اس مسئلے میں ہے کہ میری مسجد میں ایسا عمل کیا جائے جس کو باعث اجر و ثواب سمجھ کے کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم نہ دیا ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام نہ کیا ہو۔ بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ لوگو، صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار اور اپنا سب تن من دھن قربان کر دیتے تھے، اپنی اولادوں کو، اپنے مال کو، اپنے آپ کو، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ قربان کر دیا، فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے تابعدار اور سچے فرمانبردار تھے۔ حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ، کہ وہ کام، وہ عبادت، وہ طریقہ جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عبادت نہیں بنایا، اور اس کو اللہ کی رضا اور اللہ ذوالجلال کی خوشنودی کا راستہ نہیں سمجھا، فرماتے ہیں فلا تعبدوها، وہ عبادت اختیار نہ کرو، وہ طریقہ اختیار نہ کرو جو صحابہ کرام نے کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ اب آپ ہی غور فرمائیے، ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے، ربیع الاول میں، آج یکم ربیع الاول ہے، پہلی رات شروع ہو گئی ہے ربیع الاول کی، اور آج ہی سے کیا ہے جناب، ہمارے پورے گلیوں کو، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، بلکہ آج سے پہلے سجایا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جی آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی پیدائش کی خوشی، آپ کی آمد کی خوشی، یہ ہم منا رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ خوشی سب سے پہلے جن کو تھی وہ کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سب آپ صحابہ کرام کو جتنی خوشی نبی علیہ السلام کی آمد کی، آپ کے دیکھنے کی،